کوشش کریں تو دنیا کی اور آخرت کی وہ کون سی پرابلم ہے، وہ کون سی ڈیزائر ہے، وہ کون سی خواہش ہے جو درود پاک سے پوری نہیں ہوتی، اور وہ کون سی پرابلم ہے جو درود پاک سے حل نہیں ہوتی۔ یعنی اگر میں صرف آج درود پاک کے فضائل پر ہی بیان کروں تو اتنی حدیثیں ہیں کہ مجھے اور آپ کو دنیا میں جو چاہیے، جو ہماری خواہشیں ہیں، انسان مینلی کیا چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو جائے، ذلت و رسوائی سے بچے، عزتوں میں اضافہ ہو، پریشانی سے بچے، بیماریوں سے بچے، ٹینشن سے بچے، ٹھیک ہے نا۔ پھر مسلمان ہے تو چاہتا ہے کلمے والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ موت کے وقت نصیب ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قبر جو ہے وہ پیارے آقا کا جلووں سے جگمگا جائے، محشر کے دن نبی پاک کے قریب ہو جاؤں، آقا شفاعت فرمائیں، جام کوثر پلائیں، پل صراط سے پار لگائیں اور ساتھ جنت میں لے جائیں۔ یہی ہے نا لائف، یہی تو چاہیے ہمیں، اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی اچھی ہو اور آخر کہتے ہیں نا زندگی شان والی اور موت ایمان والی ملے۔ درود پاک واقعی وہ وظیفہ ہے، یعنی میں نے جتنے جملے کہے نا، اگر اس کے پیچھے میں وہ ساری حدیثیں بیان کروں تو الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے ذریعے یہ سارے ریوارڈز، یہ سارے انعام درود پاک میں عطا فرمائے۔ شاعر جبھی کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنا معمول بنائیں، اپنی زندگی میں سے شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ اپنی کلیمٹیز، اپنے پرابلمز، اپنی ڈیفیکلٹیز کو دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے مختصر سے بیان میں میں نے دو ٹاپک کور کرنے ہیں کہ شب قدر دراصل ہے کیا، شب قدر ہمیں کس وجہ سے ملی، اور پھر ایک عظیم ہستی کا بھی آج ذکر خیر ہوگا، سبحان اللہ، مولائے کائنات شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ ان کی بھی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی طرف۔ 30th پارے میں بڑی کمال کی صورت ہے، اور ذرا آپ سمجھیے گا، قرآن میں کسی بات کا تھوڑا سا ذکر آ جائے نا وہ بھی بڑی بات ہے۔ قرآن میں ذکر آنا یعنی رب کا کلام، اور صبح قیامت تک نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ مگر اس رات کی اہمیت سمجھیں کہ کسی ایک آیت کے ذریعے بیان نہیں کیا اللہ نے، شب قدر کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ قدر نازل کر دی گئی، یعنی پوری سورت only for define one night. Try to understand the significance of that night. اس رات کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہو رہی ہے۔ اور اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب پہلے ذرا اس کے معنی کو سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ رات کتنی مبارک ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے، رمضان میں قرآن نازل ہوا اور پھر اس رات، خاص اس رات میں نازل ہوا۔ اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن دو صورتوں میں نازل ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب نازل کیا گیا تو وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ بتدریج حضرت جبریل امین لے کر قرآن حاضر ہوتے رہے، وحی لاتے رہے، اور یہ 23 ایئرز کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس رات کے بارے میں سبحان اللہ اتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے، پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں، ان کو یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے آپ کے کام ہیں۔ اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے، لیکن سارے پچھلے صغیرہ گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو اس رات شب بیداری کرے اور عبادت میں اس رات کو گزارے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا
وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا. جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا, اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے. تو ہم نے ان 5 راتوں کو ٹارگٹ پہ رکھنا ہے. ان راتوں میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے, بس اللہ کی رضا والے کام ہو, عبادت ہو, جتنا ہو سکے عبادت ہو, کوئی گناہ والی بات نہ ہو. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات عبادت میں گزارے اور استغفار میں گزارے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر حضور مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر میں کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کا ایک وظیفہ عطا فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, ذرا ترجمہ سنیں اس کا, یہ اتنی ٹچی دعا ہے, اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے نا تو آپ کی کیفیت بن جاتی ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہم انک عفو, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. پہلے اللہ کو اس کی شان کریمی کا ذکر کر کے عرض کیا جا رہا ہے, اللہ تو معاف کرنے والا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو, اے اللہ معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے, میں بھی تو تیرا سائل ہوں, میں بھی تو گناہ گار ہوں, پھر مجھے بھی تو معاف کر دے, فاعف عنی. آئیے مل کر اس دعا کو 5 راتوں میں کثرت سے پڑھنا ہے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ پڑھ لیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس رات کے بارے میں بڑے اقوال ہیں. اکثر بڑے علماء کا یہ بھی قول ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے. بہرحال ہمیں ان 5 راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے, اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے, جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے گا, اس لیے کیا کہا جاتا ہے, چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا, اس کی بخشش کر دی گئی, راستے سے کانٹا ہٹا دیا, اس کی بخشش کر دی گئی. تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے, وہ نقطہ نواز ہے. تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے, کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کی باعث بن جائے. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے. اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے. ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے, اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو, ہم نہیں جانتے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے, تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے, اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے, غریب سے بھی عزت سے بات کرے. کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں, جس کو گالیاں نکالتا ہوں. لوگ اپنے ملازمین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, ان کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے غلام بنا لیا ہے. نہ کرو ایسا. ٹھیک ہے وہ غریب ہے, تمہارا ملازم ہے, اگر وہ اللہ کا ولی ہوا نا, ویسے بھی کسی مسلمان ولی نہ بھی ہو, مسلمان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے, اس کو دل نہیں دکھانا. لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں, میں نے اب تک جتنا میرا مطالعہ ہے وہ تھوڑا سا ہی ہے کہ 2 ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں رب اعلان فرماتا ہو, رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ جس نے یہ 2 کام کیے وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی ہے. ایک سود کھانے والا, سود کا کام کرنے والے کے بارے میں پڑھا, اور دوسرا کسی نے اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی. یہ 2 کام کرنے والا بربادی ہوتا ہے. تو بندوں سے عزت سے پیش آئیں, تو یہ اللہ کی مشیت ہے. اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں, عبادت کریں. ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں, ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ایسے ہی سارے بھول جانے تھے. چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں, ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں, کچھ عبادت ہوتی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اچھا آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے, اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز ایمفسائز کرنی ہے, ہماری اٹریکشن چاہیے, ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل, تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. عرب زبان کا بھی ایک اسلوب ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ, قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو.
تو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے، پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا، اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا. ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60 70 80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شاید فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات. یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے. پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ. یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی